السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین. پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حکم میں اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو. پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑا کر بیٹھو تو اس کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دو. اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں حاکموں کی اطاعت کرو. سیدنا عبداللہ بن حذیفہ بن قیاس بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک مہم پر بطور افسر کے یہ روانہ کیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے 4584 نمبر پر. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد حاکم، امراء اور علماء ہے، یعنی کہ ان تمام لوگ جو تم لوگوں پہ نگران ہیں، حاکم ہیں، ان کی اطاعت کرنی واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا یحییٰ بن حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے دادا کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اگر تم پر کسی غلام کو عامل مقرر کیا جائے اور وہ تمہاری کتاب کے مطابق حکم دے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے 4758 نمبر پر. یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جو حاکم تم پر مقرر ہے اگر وہ شریعت کے مطابق تمہیں حکم دے رہا ہے تو تم پر واجب ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، مخالفت نہ کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حاکموں کی اطاعت کرو. دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم لوگ کا کسی بات پر بھی جھگڑا ہو جائے تو تم لوگ قرآن سے رہنمائی لو. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دو، یعنی کہ قرآن سے رہنمائی لو، پھر تمہارا انجام بہت اچھا نکلے گا. یہاں پر دیکھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں کسی کام کا انتظام ہو ان کی بات ماننا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی آرگنائزیشن چل نہیں سکتی. امیر کی اطاعت جائز کاموں میں کرنی چاہیے. اگر وہ غلط کام یا گناہ کا حکم دے رہا ہے تب اس کی جو اطاعت ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ادروائز دیکھیں کوئی بھی اتھارٹی جو ڈسپلن قائم کرتی ہے اگر ہر انسان اس اتھارٹی کی بات نہ مانے، اس آرگنائزیشن کی بات نہ مانے تو کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی. صاحب اختیار سے مراد اکثر مفسرین کے مطابق مسلمان حکمران ہے. جائز امور میں ان کے احکام کی اطاعت بھی مسلمانوں کا فرض ہے، البتہ یہ اطاعت اس شرط کے ساتھ ہو کہ وہ کسی ایسی بات کا حکم نہ دیں جو شرعاً ناجائز ہو. اس بات کو قرآن حکیم نے دو طرح واضح فرمایا ہے. ایک تو اس طرح کہ اصحاب اختیار کی اطاعت کا ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد فرمایا، جس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ حکمرانوں کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہے. دوسرے یعنی کہ اگلے جملے میں مزید صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ حکمران کا دیا ہوا جو حکم ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس سچویشن میں ان کی بات نہ مانی جائے. ٹھیک، اگر آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات نہیں صحیح کہہ رہے
تو اس سچویشن میں اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی سوٹی پر رکھ کر دیکھو کیا وہ حکمران کا جو حکم ہے جو ہمیں دے رہا ہے کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. اگر نہیں ہے تو آپ لوگ اس کی بات نہ مانو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.